اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ بھائی جو اس وقت سیلاب میں کی زد میں آ چکے ہیں یا جہاں پر سیلاب کا اندیشہ ہے، اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اگر ہم آج اس سے بچے بیٹھے ہیں تو یہ مت سوچو کہ وہ ہمارے بھائی جو اس وقت مصیبت میں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ہر رنگ میں جس کی جتنی اوقات ہے، جو جتنا پھر سکتا ہے، جس کی ہمت ہے، وہ ان کی مدد کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے میں ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہیں، میں اللہ کی بارگاہ سے دعا تو کر سکتا ہوں، میں لوگوں سے تو التجا کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ وہ آج جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کا کچھ نہیں بچا، جو باپ اولادوں سے محتاج ہو چکے ہیں، اولادیں اپنے بزرگوں کا سامنے ان کی میتیں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے گناہوں کے، یہ ہمارے عملوں کے وجہ سے ہے کہ ہم اس وقت، یہ تھوڑا دکھ نہیں کہ اتنے بڑے سانحے ہم اپنی نظروں سے دیکھنے کے باوجود بھی ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے سجدے طویل نہیں ہو رہے، ہماری دعاؤں کا وقت زیادہ لمبا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ دین سے دوری ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، اور یہ مت سمجھو کہ اگر میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے دین کا حق ادا کر لیا ہے۔ اگر میں نے کوئی نیک عمل کر لیا ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، میں نے خیرات کر دی ہے، ظاہری طور پر یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، قبلہ، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بڑا نیک تھا۔ اب بات کو مہربانی فرما کر، اتنا وقت نہیں کہ بندہ مکمل گفتگو کر سکے، جتنی دیر اب تھوڑا سا ہمدن گوش رہیے گا اور تسلی سے بات سنیں، پھر اپنے گریبان میں میں بھی جھانکوں گا اور آپ بھی جھانکنا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار تو بن چکے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے نا، فلاں علاقے کی، اسے جا کر غرق کر دو، الٹ دو۔ فرشتوں کی جب جماعت آئی تو وہاں ایک شخص دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ چلے گئے۔ باری تعالیٰ وہاں پر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا آدمی رہتا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں، وہ بزرگ ہو چکا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس کے نامہ اعمال میں آج تک ایک ایسا عمل نہیں لکھا گیا جو تیری رضا کے خلاف ہے۔ اب سننا ذرا، اپنی نیکیوں پہ ناز کرنے والے، ذرا سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے۔ کبھی غرور مت کیا کر اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر، اپنے عملوں پر کبھی غرور مت کیا کر۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے حکم دیا جا کر اس بستی کو الٹ دو، غرق کر دو، تباہ کر دو۔ فرشتے آئے، دیکھا وہاں وہ شخص موجود ہے، اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، یہاں پر وہ شخص موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر وہ شخص موجود ہے کہ جس کا ایک عمل اپنی زندگی کا، کوئی ایک ایسا عمل اس نے نہیں کیا جو تیری رضا کے خلاف ہو۔ جب عبادت کا وقت ہے یہ عبادت کرتا ہے، جو تیرا حکم ہے، تیری اس وقت کی شریعت نے جو حکم دیے ہیں اس نے تمام کے تمام مانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فون کرنا ہے، بات، کیا بات، سبحان نہیں اللہ، اگر کریں دے بیٹھے تو میں کر گنوں تاکہ تسا ڈسٹرب نہ تھی، وہ میری وجہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کے چھت شریف۔ سبحان اس سے بڑا سبحان اللہ حضور۔ آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا گفتگو سننے کے لیے، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا آپ سننا کیا چاہتے ہیں پتہ نہیں۔ پھر مہربانی فرمائیں سبحان اللہ، اور اس کو غور سے سنیں، باتوں کو غور سے سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایسا شخص کہ جس کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، اس نے کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں اسے مجھے پتا ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم نیکی پہ گزرا ہے، لیکن میری خاطر نہیں گزرا۔ اب غور سے سنیں، لکھنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا ہر عمل نیک تو ہے لیکن میری خاطر نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے الٹ دیا جائے۔ جس عبادت کے لیے جاتا تھا، جس راستے سے جاتا تھا، وہاں جتنے لوگ
میری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے تھے، میری شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے تھے، کوئی جوا کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی نشہ کرتا تھا، کوئی کچھ بھی کرتا، یہ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا تھا، یہ خاموشی سے، نہ ان کو منع کرتا تھا نہ ان کی طرف، اور جب بھی یہ بیٹھتا تھا ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا تھا جہاں میرے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہوتا، لیکن یہ بڑا خاموش ہو کے بیٹھا رہتا، گویا اس نے جتنی عبادت کی ہے، اگر میں رب کی سے غیرت آتی، مجھ رب کے دین کی وجہ سے اگر یہ عمل کرتا تو ہر اس عمل کو یہ روک دیتا جو اس کے سامنے غیر شرعی ہو رہا تھا۔ اگر میری خاطر یہ عبادت، اسے تو اپنی لالچ تھی کہ کہیں میرا بدن دوزخ میں نہ جل جائے، کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، جس جنت کی مجھے بشارتیں دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ تو ان کی لالچ کی خاطر عبادت کرتا رہا ہے۔ جو دوزخ کے عذاب ہیں اسے بتائے گئے ہیں، میری رضا کی خاطر نہیں، اس دوزخ سے بچنے کے لیے کہ کہیں میرا جسم جل نہ جائے، کہیں میری ہڈیاں وہاں پر راکھ نہ بن جائیں، کہیں میرا جسم اس جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اس غرض سے اس کی نیت یہ ہوتی تھی اور یہ عبادت کرتا تھا۔ رب کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کا کوئی عمل میرے حکم کے خلاف نہیں ہے، لیکن میری رضا کی خاطر اگر کرتا، مجھے پتا ہے کہ جب یہ گھر سے اٹھتا تھا، اب غور کرنا ذرا مہربانی فرما کے، جب یہ گھر سے عبادت کے لیے اٹھتا تھا، اگر اس کی اولاد، اس کے بچے جوان ہیں، وہ سوئے رہتے تھے، اس نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ تم بھی عبادت کے لیے اٹھ۔ اگر مجھ رب کی خاطر اس نے عبادت کرنی ہوتی تو جب یہ خود اٹھ رہا تھا اپنے بچوں کو بھی اٹھاتا، جب یہ بازار سے گزر رہا تھا وہاں اس نے دیکھا ہے شرعام شراب پی جا رہی ہے، شراب پیتا نہیں تھا اگرچہ یہ، لیکن اس نے ایک بار بھی انہیں روکا نہیں، حالانکہ اس کی لوگ اس وجہ سے بڑی قدر کرتے تھے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اگر یہ چاہتا، اگر اس کا دل ہوتا، اس کے روکنے سے یہ نہیں کہ پورا معاشرہ سدھر جاتا، اگر ایک شخص بھی سدھر جاتا تو میں سمجھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میرے دین کی خاطر یہ عمل کیا ہے، یہ جہاں سے گزرتا اس کے گھر کے اندر میرے شریعت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اس کی گھر والیوں نے اس انداز میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق رکھے، اسے پتا تھا، لیکن اس نے آج تک کسی کو نہیں روکا، اس نے کسی سے نہیں کہا کہ اللہ کا دین اس چیزوں سے منع کرتا ہے تم رک جاؤ، لہذا مجھے اس وجہ سے ان دوسرے لوگوں سے، گناہگاروں سے زیادہ نفرت ہے، وہ تو گناہگار ہے نا، اس کی مجھے زیادہ نفرت ہے کہ اسے اپنی جان کی بچانے کی تو بڑی فکر ہے، اسے اپنی تو بڑی لالچ ہے جنت کی طلب کے لیے، لیکن جس رب نے انہیں عطا کرنا ہے، جس رب نے انہیں سب کچھ دینا ہے، جس رب نے انہیں بچانا ہے ان چیزوں سے، ذرا اس کی خیرت انہیں نہیں آئی۔ اللہ اے لوگوں دیکھو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر میں ایک ظاہری طور پر آپ کے سامنے، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے گھر کے افراد جو میں ممبر پر، سٹیج پر بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہوں، اگر ان کے خلاف چلتے ہیں میری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے شریعت لاگو کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کہوں کہ نماز پڑھو، خود میں بے نمازی ہوں، اگر میں خود نماز کے لیے جا رہا ہوں، میرے بیٹے جوان سوئے پڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ رات کو کس وقت سوئے ہیں، تو کس چیز کا باپ ہے ان کا، تو کیوں کہتا ہے انہیں اپنا بیٹا کیوں کہتا ہے اگر تو روک نہیں سکتا؟ تجھے کوئی پتہ نہیں یہ شام کے وقت گھر سے جب گئے ہیں کہاں گئے، کس کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، کون سے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے ہیں؟ یہ سن لے تیری عبادتیں، تیری ریاستیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیری تمام عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تیرے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی، اور یہ بھی سن لے تیری عبادتیں رائے گاں جائیں گی، قبولیت کی عبادت تیری تب ہوگی جب تیرے گھر میں موجود تیرے والدین ہیں، اگر وہ تجھ پہ راضی ہیں تیری نمازیں قبول بھی ہیں، تیری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی، تب نمازوں کا قبول ہو کر اجر ملنا یہ ضروری ہے۔ اہل بیت سے محبت، میرے نبی کی اولاد کے ساتھ محبت ہے تو تیری قبول ہوں گی، لیکن قبول تب ہوں گی جب پہنچے گی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو پہنچانے کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھے اپنے والدین کی عزت کر، اگر وہ تجھ سے راضی ہوئے، یہ پکی بات ہے، پوری کائنات کا آج تک کوئی ایسا شخص،
کوئی ایک ایسا شخص کامیاب نہیں کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا ہو، اور کوئی ایسا شخص ناکام نہیں ہے کہ جس کے والدین اس پر راضی ہوں اور وہ ناکام ہوا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے اختیار میں ہے سب کچھ۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اپنے خیالات سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کی نفی کر کے اپنے لیے دوزخ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، خدا کے لیے اپنے والدین کو راضی رکھو۔ اگر اس جہاں سے چلے گئے ہیں تو ذرا صحیح نیت سے، صحیح ارادے سے آج جمعے کے دن صبح اٹھ اور ان کی قبر پہ جا۔ اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض تھے یا کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، بشر ہے نا ہم، غلطی ہو سکتی ہے، تو جمعے کے دن صبح صبح جا قبر پر، اور جا کر وہاں پر جو قبر پر جانے کے آداب ہے اسی آداب کو بجا لاتے ہوئے وہاں پہنچ۔ تیرے دل میں کوئی اور طرح کی مسائل نہ ہو کہ قبر سے ملتا کچھ نہیں، قبر دیتی کچھ نہیں۔ اے عقل کے اندھے لوگوں، اگر قبر دیتی کچھ نہیں تو ہمارا دین قبر بنانے کی اجازت کیوں دیتا؟ عجیب و غریب منطق کی باتیں لوگ کرتے، سمجھ سے بالا تر ہے بات، اور ہمارے سادہ لوگ ان میں آ جاتے ہیں۔ اگر قبر سے کچھ ملتا نہیں ہے، قبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ پھر اتنے رقبے، قیمتی رقبے، اتنی جائیدادیں قبرستان کی نظر ہو گئی ہیں۔ قبریں ہیں کس لیے؟ قبروں کے وجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی فائدہ دیتا ہے زندہ لوگوں سے، اور زندہ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ان کی وجہ سے۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ قبروں پہ جاؤ اپنے والدین کی، اور ان کو مناؤ، جا کر ان کو مناؤ، اور اس انداز میں مناؤ، قرآن کریم کے ان کو گجرے نچھاور کرو، آیتیں پڑھو، فاتحہ پڑھو، اور پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ امت بڑی پیاری ہے، اپنے محبوب کی امت بڑی پیاری ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی امتی، میرے محبوب کا کوئی امتی، میرے محبوب کا کوئی امتی میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ افسوس کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، افسوس کہ ہم اس طرف جا نہیں رہے۔ والدین ہمارے ناراض ہیں، اولادیں ہماری باغی ہو رہی ہے، وجہ یہ کوئی فائدہ نہیں نماز کا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر تیرے گھر میں تیری جوان اولاد سوئی ہوئی ہے 9 بجے تک اور تو تہجد پڑھتا رہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب تک تو سے تبلیغ، تو اگر اس طرح کی عبادت کر رہا ہے تو اپنی خاطر کر رہا ہے، اگر اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے تو پھر یہ حالات بدلنے ہوں گے۔ جس کا جتنا اختیار چلتا ہے جس پر، اپنی اولاد ہو، اپنے دوست احباب ہو، اپنا حلقہ احباب ہو، رشتہ دار ہو، ہمسائے پڑوسی ہو، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو صرف کر، اپنے آپ کو پیش کر، اور اس انداز میں پیش کر کہ تیری تبلیغ میں، یہ اگلی بات بھی غور سے سن لیں، کہ تیری تبلیغ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے اصحاب رسول ہوں یا اولاد رسول ہوں، سبحان اللہ، یہ بھی پکی بات ہے، اصحاب رسول ہوں یا اولاد رسول ہو، ان میں سے جس کی بھی تو گستاخی کرے گا، ان کی شان میں مختلف اپنی رائے پیش کرے گا منفی، سن لے وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے۔ کوئی جسم کا حصہ ہے، کوئی بدن کا ٹکڑا ہے، کوئی خون ہے، یار اگر عجیب بات ہے، کل کی تو کر رہا ہے تائید اور جزوں کی مخالفت کر رہا ہے، کہاں پڑھا لکھا ہے تو؟ کس سے سبق سیکھے ہیں تو نے؟ کون سی کتب احادیث کی تو نے مطالعہ کیا ہے؟ کون سے قرآن کی کس نص سے تو یہ بات کر رہا ہے؟ پھر اپنے دلائل دینے کے لیے، پھر اپنے آپ کو کلیئر کرنے، صاف کرنے کے لیے تو اور زیادہ سے زیادہ پھنس جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں۔ تو خدا کے لیے آج وقت ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت، آپ سن رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے یہ آخری لوگوں تک؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز کے اندر جب تک محمد و آل محمد پر
درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے در کا نوکر ہونے کے ناطے سے یہ میں عرض کر رہا ہوں. جس طرح نماز ان ہستیوں پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس طرح کوئی محفل ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر اہل بیت اطہار، ان کے ذکر کے بغیر بھی کوئی محفل مکمل نہیں ہو سکتی. نماز جیسی عبادت اگر مکمل نہیں ہو سکتی تو میں کیسے نوکر ہونے کے ناطے سے اپنے آقا کے ذکر کیے بغیر، اپنے مالکوں کا ذکر کیے بغیر محفل کو کیسے مکمل کہہ سکتا ہوں؟ محرم الحرام کا مہینہ ابھی باقی ہے. یہ تو محرم الحرام ابھی باقی ہے نا. یہ تمام دن، یہ مہینے، یہ ان کے ذکر کی ایک محتاج، وہ ذکر ان کا محتاج نہیں ہے، وہ ذکر ان کا محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ ایام ان کے محتاج ہیں. یہ ایاموں کو اعزاز مل جاتا ہے کہ جن ایام میں ان ہستیوں کا ذکر ہو جائے. تو میں